اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے دلوں کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی کو رہنمائی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل میں ہم اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان، عبادت اور اخلاق کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے وقت کو معنی خیز بنانا ہے اور آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مثبت تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کتاب کئی مہینوں پہلے شائع ہوئی تھی، اور کیونکہ ہمیں جو اس کی PDF فائل ملی تھی وہ صرف 7ویں فصل تک ہی موجود تھی۔ اس کے آگے کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ PDF فائل میں نہیں مل پا رہی تھی، لیکن کیونکہ اب مجھے دوبارہ سے الحمدللہ کہ اس کتاب کی پوری PDF ملی ہے، تو آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کتاب کا اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی اور جو باقی اس کتاب کو سن رہے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ آگے اس کو پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اس کتاب کی 8ویں فصل کہ جو ہے شوہرداری کی روش، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے شریک حیات کے انتخاب کے سلسلے میں آپ سے شادی کی درخواست کرنے والوں کی اس قدر تعداد میں سے ہمیشہ محاذ جنگ پر موجود رہنے والے، راہ خدا میں اپنی جان کو وقف کرنے والے پاک باز جوان کا انتخاب کیا، جو کہ معمولی بات نہیں تھی۔ اسلام کے عظیم الشان رہبر اور زمانے کی مقتدر حاکم کی بیٹی سے شادی کرنے کے اتنے طلبگار اور خاص لوگ کہ ان میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند اور بڑی شخصیت والے لوگ، لیکن ان سب کے درمیان خدا نے جناب فاطمہ کے لیے حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور جناب فاطمہ بھی اس الہی انتخاب پر رضامند اور خوشنود تھی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ازدواجی زندگی سے حضرت علی علیہ السلام کی رضامندی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزاری کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے سے راضی اور خوشنود رہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو باتیں بیان کی، اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اور میں وہ محزون کلمات اس عہد کے موقع پر بیان نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اپنے بچوں کی تربیت کی، حق ولایت کا دلیرانہ طور پر دفاع کیا، اور اس راہ میں اس قدر مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، اذیتیں سہیں، اور ان سب کے باوجود اس عظیم شہادت کا خندے پیشانی سے استقبال کیا۔ یہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جانب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا، میری ازدواجی زندگی کے دوران یہ خاتون ایک مرتبہ بھی میری ناراضگی کا سبب نہیں بنی اور نہ ہی کبھی میرے حکم سے سرتابی کی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قدر جلال اور عظمت کے ہوتے ہوئے گھر کے ماحول اور چہار دیواری میں جس طرح کے اسلام کا مطالبہ ہے، ایک زوجہ اور ایک خاتون کی طرح ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی 11 سالہ زندگی کے کسی بھی سال، یہاں تک کہ آدھے سال میں بھی ایسا اتفاق رونما نہیں ہوا کہ اس مرد مجاہد نے جہاد فی سبیل اللہ کے تحت محاذ جنگ میں حاضری نہ دی ہو، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم اور فداکار خاتون نے اپنے مجاہد اور ہمیشہ کے محاذ جنگ کے سپاہی اور سپہ سالار کی لائق زوجہ کی حیثیت سے خدمت نہ کی ہو۔ ایک مثالی خاتون کے فرائض میں میاں بیوی کے فرائض، ماں کا فریضہ، بچوں کی تربیت اور پرورش، شوہر کا خیال رکھنا اور مہربانی سے پیش آنا شامل ہے، جیسا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر نقل کیا گیا، اور اس میں جو تعبیر عمل میں آئی ہے خضوع، خشوع، اطاعت و تسلیم کا موضوع ہے، کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام کے جو بچے ہیں نیز جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کی مثال سامنے آتی ہے کہ جو ایک مثالی خاتون کی اعلیٰ ترین مثال کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک خاتون کے فرائض کے ساتھ خاتون کے ذریعے انجام پانے والی تربیت نیز خاتون کی مہر و محبت وغیرہ سبھی چیزیں ایک 18 سالہ جوان خاتون کے اندر گرا قدر بے مثال خدمات کے مجموعے کو تشکیل دیتی ہیں کہ جن کا مرکز جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود گرامی ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ شوہرداری یعنی شوہر کی دیکھ بھال کا مطلب کیا ہے؟ عورت باورچی خانے میں اس کے لیے کھانا پکائے، کمرے کو صاف ستھرا رکھے، فرش اور قالین دری بچھائے، تکیہ وغیرہ کا بندوبست کرے تاکہ شوہر جب دکان یا دفتر سے گھر آئے تو آرام کرے۔ صرف اس کو شوہرداری نہیں کہتے۔ آپ ملاحظہ کریں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شوہرداری کا سلیقہ کیسے تھا۔ ان 10 برسوں کے دوران کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، اس کی 9 برس کے دوران جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ازدواجی زندگی میں بحیثیت میاں بیوی مصروف تھے، اور ان 9 برسوں کے دوران بہت سی چھوٹی بڑی جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مدت کے دوران تقریباً 60 جنگیں رونما ہوئیں کہ جن میں اکثر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام شریک اور موجود تھے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی خاتون کے جو گھر میں رہتی ہیں، ان کے شوہر مسلسل جنگوں میں رہتے ہیں، اگر محاذ جنگ پر موجود نہ ہوں تو ان کی کمی کی وجہ سے محاذ جنگ کے کام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ محاذ جنگ کو ان سے بڑی وابستگی تھی، انہی پر اس کا انحصار تھا۔ معیشتی زندگی کے لحاظ سے بھی ان کے حالات ٹھیک نہیں، جیسے کہ ہم سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، جیسے کہ سورہ انسان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی بیان ہوا ہے، یعنی واقعی میں ان کی زندگی بالکل فقر اور غربت والی تھی۔ حالانکہ جناب فاطمۃ الزہرا ایک رہبر اور رہنما کی صاحبزادی تھی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی۔ ایک طرح کی ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ انسان کے اندر نفسیاتی طور پر کتنی طاقت اور مضبوطی ہونی چاہیے کہ اس حد تک اپنے شریک حیات کا خیال رکھے، گھر اور بچوں کی بابت زندگی کی فکر اور پریشانیوں سے شوہر کو دور رکھے، اس کا حوصلہ بڑھائے، بچوں کی اس طرح سے اچھی تربیت کرے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امام تھے، ان کی طینت فطرت امامت پر مبنی تھی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا تو امام نہیں تھی۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انہی 9 برسوں میں ان کی تربیت کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زیادہ مدت تک آپ حیات نہ رہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس طرح امور خانہ داری کی، اس طرح سے شوہر کا خیال رکھا، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی، اس طرح تاریخ میں آئلی زندگانی کی مثال اور آئیڈیل بن کے درخشانی کی۔ کیا یہ سب چیزیں ایک جوان خاتون نیز امور خانے سے واقفیت رکھنے والی خاتون خانہ کے لیے آئیڈیل ثابت نہیں ہو سکتی؟ یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس بات کا امکان فراہم کرنا چاہیے کہ مسلم جوان لڑکیاں کہ جو اسلامی ماحول میں رہتی ہیں اپنی شادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کو نظر میں رکھ کے انجام دیں، جن کی ازدواجی زندگی الہی مانوی عشق محبت کے تعلقات نیز مومن اور مسلمان مرد و خواتین کے مابین باہمی تعاون اور 2 الہی اور شریف عنصر کے عنوان کے تحت حقیقی طور پر زوجین کی شکل اختیار کر پائے۔ تاہم یہ ازدواجی رشتہ بغیر کسی دنیاوی وابستگی اور تکلفات اور کھوکھلی زر و زیور کی آرائش کے بغیر، جو کہ ظاہری اور دکھاوے کی ہوا کرتی ہے، انجام پائے۔ اس کو کہتے ہیں ایک مسلمان خاتون کی شادی، بچوں کی تربیت نیز گھر کے ماحول کی ذمہ داری کو سنبھالنا، البتہ معاشرے اور دین اور دانش کے سبھی امور کو مد نظر رکھنا نیز اسلام کے سیاسی سماجی اور سرگرمیوں میں شمولیت بھی جملہ اہم امور میں سے ہیں۔ ہجرت کے بعد کے دوران جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرائض کے آغاز کی عمر کو پہنچی، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شادی کی۔ بی بی کا مہر اور جہیز کے سامان کے بارے میں شاید آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کتنی معمولی اور سادگی پر مبنی تھا، جسے عالم اسلام کی پہلی شخصیت کی بیٹی نے اپنی شادی کے لیے اپنایا اور انتخاب کیا۔ ادائے فریضہ زوجیت اور بچوں کی تربیت۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے سبھی شعبہ جات اور پہلو
انسانی نفسیاتی ترقیات و کمال اور کام و کوشش کے ہمراہ رہیں۔ ان کی جوان شوہر بطور مسلسل مختلف محاذ جنگ پر موجود رہا کرتے تھے، تاہم تمام ماحولیاتی زندگی کی مشکلوں اور پریشانیوں سمیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عوامی نیز مسلم اقوام کے مراجعات کا مرکز رہا کرتی تھیں۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتی، ان حالات میں زندگی کے امور کو بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ سر انجام دیتی۔ وہ حسن و حسین و زینب سلام اللہ علیہا جیسے بچوں کی تربیت کو سر انجام دیتی، حضرت علی علیہ السلام جیسے شوہر کی دیکھ بھال انجام دیتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پدر گرامی کی خوشنودی کو حاصل کرتی ہیں۔ جب فتوحات غنائم کا وسیلہ فراہم ہونا ہوتا ہے تو دیگر لڑکیوں کی مانند دنیاوی لذائذ تجملات، تعیش پسندی کا ذرہ برابر بھی جذبہ اور خواہش ان کی توجہ کو مبذول نہیں کر پاتا۔ نویں فصل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایثار اور انفاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حاجت مند کو یہ فرمایا کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کے در پر جاؤ کہ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ وہاں روانہ کیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہ جن کے پاس بچھونا نما ایک کھال تھی کہ جس پر اپنے صاحبزادوں یعنی حسنین علیہ السلام کو سلایا کرتی تھی اور اس کا استعمال بستر کی حیثیت سے ہوتا تھا، اسے اٹھا کر اس ضرورت مند سائل کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے لے جا کر فروخت کر دو اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف جناب فاطمہ الزہرا کی مہربانی اور محبت کی باتیں کریں، دم بھرے بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خود کے حسن و حسین جیسے اپنے جگر گوشوں نیز اپنے پدر گرامی کے حصے کا کھانا، منہ کا لقمہ فقیر کے حوالے کر دیا، اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں بلکہ 2-3 دن تک اور اکثر جاری رہا کرتا تھا۔ ہم جو یہ دم بھرتے ہیں کہ ایسی ہستی کے پیروکار ہیں، ہم نہ صرف یہ کہ غریبوں اور فقیروں کی شکم سیری کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ ان کے حلق سے نوالا بھی چھیننے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ روایت کہ جو کافی اور دیگر کتب میں موجود ہے، یہ شیعہ علامات پر مبنی ہے۔ اسی تناظر میں سے یعنی شیعوں کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو چاہیے اس سے کمتر حد تک ہی کیوں نہ ہو ان کی زندگی کی طرح پیش کریں۔ ہم سے اور ہم سے بڑوں کی باتیں تو الگ ہی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کہاں اور کیوں کر سکتے ہیں؟ ان کا بلند مقام کہاں، ہماری اوقات کہاں؟ ظاہر سی بات ہے ہم ان کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے، ہمیں تو ان کی شباہت پر اور سائے پر عمل کرنا ہے۔ ہم تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے کسی پہلو کو چھو بھی نہیں سکتے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ فرض کرے کہ کوئی ہمارے مرحوم امام خمینی کے زمانے میں، جو کہ ہماری قوم کا دشمن تھا اور امام خمینی ہمیشہ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے، ایسے لوگ ان کی پیروی کا دم بھرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو امام خمینی کے پیروکار ہیں۔ ایسے لوگوں کے ذریعے اگر اس طرح کی بات آپ سنتے ہیں تو کیا آپ کی ہنسی نہیں چھوٹتی؟ یہی مثال اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی لیاقت اور صلاحیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے جہیز کا سامان ایسا تھا کہ آدمی جب سنتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا مال دنیا اور دنیاوی زر و زیور سے بالکل لگاؤ نہیں رکھتی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آئے دن دنیاوی تعیش پسندی، زر و زیور، دیگر تجملات کو بڑھاوا دیتے چلے جائیں اور اپنی بیٹیوں کے مہر کی قدر و قیمت کو بڑھاتے چلے جائیں؟ شروعات کے دنوں میں جب کوئی عقد کے مہر کی رقم کو زیادہ بڑھایا کرتا تھا تو ہم مزاحاً کہا کرتے تھے کہ آپ جب کہ مہر کی رقم کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو یک بارگی 72 سکے کیوں نہیں کر دیتے؟ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا گراں قدر مہر کی رقم کا تعین ایک قطعی امر، چلن اور رواج بن چکا ہے۔ حقیقت میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو کہ ایک بیٹی کے باپ ہیں، کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کے پیروکار ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی حالت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہ یہ باتیں میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں تو وہ اس لیے کہ آپ حضرات ثنا خوان ہیں، اس لیے آپ لوگ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدحت اور ثنا خوانی کی بزم میں ہیں۔ یہ سب باتیں وہاں پر بیان کریں، ورنہ آپ کی صورتحال کا تو یہ عالم کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تاہم یہ سب باتیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کریں، اپنے اشعار، اپنے الفاظ، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شعری فن کے ذریعے
دلکش اور دل نواز آواز مطلوبہ پسندیدہ کیفیت کے ساتھ ایسا کچھ کریں کہ سامعین کے قلوب ایسی باتوں سے اور حقائق سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ آپ نے کچھ ایسے اشعار بھی سامعین تک پہنچائے کہ جو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے معنوی مقام اور مرتبے پر مشتمل ہوں، لوگ سمجھ پائیں تو پتہ نہیں کہ وہ خود کو جناب فاطمہ سے قریب کر پائیں گے، لیکن بہرحال دن بدن خود کو اس گھرانے سے قریب تر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہماری قوم اس طرح سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر سکے گی اور یہ قوم اس طرح سے اس عظیم پیغام کو دنیا والوں کے گوش گزار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کچھ ایسا عظیم کام کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی اور ان کی شریک حیات ان کے بچوں کی شان میں سورہ دہر کا نزول ہوا؟ انہوں نے خود بھوکے رہ کر غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایثار کیا اور محروموں کی امداد رسانی کی۔ ہمیں بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ 10ویں فصل ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین عالم کی نمایاں ترین مثالی ہستی۔ اسلام میں خواتین کی سرگرمیوں کے لیے 3 مراحل طے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے خواتین کے معنوی رشد و تکامل کا مرحلہ۔ معنوی رشد و تکامل کے سلسلے میں اس طرح مرحلے میں عورت اور مرد کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں پائی جاتی، یعنی مرد معنویت کے اعلیٰ ترین مدارج کو بغیر کسی رکاوٹ کے اگر حاصل کر سکتا ہے تو کوئی خاتون بھی معنویت کے اعلیٰ ترین مدارج کو حاصل کر سکتی ہے، مگر اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حد تک پہنچ سکتا ہے تو عورت بھی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ عظیم ولادت اسلام کی بڑی عیدوں میں سے ہے، ایک کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی عظیم اور نمایاں صف اول کی ممتاز نمایاں شخصیت ہی نہیں بلکہ تاریخ بشریت کی صف اول کی نمایاں ہستی شمار کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں فرمایا تھا: اما ترضى ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، آپ ادوار تاریخ میں عالمین میں خواتین کے سردار ہیں۔ یہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، پھر وہ کیا ہے کہ جس کا ذکر جناب مریم کے بارے میں قرآن مجید میں بصراحت ہوا؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، لیکن تم تاریخ بشری کی سبھی خواتین کی سربراہ ہو۔ اگر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہمارے معمولی اذہان اور باریک بین نگاہوں کے سامنے واضح اور آشکار ہو جاتی، ہم بھی اس بات کی تصدیق کرتے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خواتین عالم کی ایسی سربراہ ہیں کہ جنہوں نے انفوان شباب اور اتنی کم سنی کے عالم میں ایسا معنوی اور علمی اور معرفت کا درجہ حاصل کیا جو کہ انبیاء اولیاء کے ہم پلہ اور برابر ہے۔ درحقیقت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسا فجر درخشاں ہیں کہ جن کی آغوش میں درخشاں ستارگان ولایت نے تجلی حاصل کی۔ ہمارے سبھی ائمہ اطہار علیہم السلام اپنی جدہ مکرمہ کی تجلیل و تکریم کے اس طرح سے قائل تھے کہ جس کی مثال اور نظیر ملنی مشکل ہے۔ بنابراین آج کا دن ایک تو اسلامی عید کا ہے اور ایک انسانی اور بشری عید کا ہے، خاص کر ہمارے عوام کے لیے تو بنیادی پہلو کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک کی خواتین نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آشنائی اور معرفت حاصل کرنے نیز ان کی مجاہدت اور جدوجہد اور حکمت آمیز کلمات کے ذریعے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج میں گرامی قدر خواتین کے اس اجتماع عظیم میں ہمارے ملک میں خواتین کے مبتلا بمسائل کے بارے میں جو کہ ہمارے زمانے میں اور اسلام کی منطق میں پائے جاتے ہیں وہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر صحیح سالم انسانی معاشرے میں خواتین اس بات پر قادر ہیں اور انہیں ان کا موقع ملنا چاہیے کہ اپنی توانائی کی حد تک علمی سماجی ترقیات اور اس دنیا کی تعمیر اور نگہداشت میں اپنی سعی اور کوشش کو بروئے کار لائیں۔ اس لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ انسانی تخلیق کا مقصد غائی بشریت کی تخلیق پر مبنی ہے، یعنی انسانی کمال کا حصول اور ان فضائل کا بہترین طور پر فائدہ اٹھانا کہ جس سے آدمی بہراور ہوا کرتا ہے۔ اس بابت عورت مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس پہلے مرحلے میں اس کی نشانی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دوسرے مرحلے میں تاریخ کی دیگر خواتین میں پائی جاتی ہے۔ ہماری خواتین
میدان جنگ میں حاضر ہوئیں، تعمیراتی آبادیاتی کاموں میں شریک اور حاضر رہیں، نفسیاتی طاقت دکھانے کے لیے میدان میں پڑے سرگرم پیمانے پر حاضر رہیں، دشمنوں کی گوناگون سازشوں پر مبنی مسموم فضا سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں ہمارے ملک کی خواتین نے پیش قدمی دکھاتے ہوئے ہر اول دستے کا کام کیا۔ دشمن اپنے پروپیگنڈوں میں رائی کا پہاڑ بنا دیا کرتے تھے، چھوٹی موٹی پریشانیوں کو بڑی دکھا کر پیش کرتے، کبھی 10 گنا بڑھا کر بتایا کرتے، ساتھ میں ہر طرف کے ریڈیو سے بھی بیان کرتے، اور مقام افسوس کہ ہمارے ملک کے کچھ بکے ہوئے قلم کاروں کو گویا کہ انقلاب سے ان کی ازلی دشمنی ہے۔ اس طرح کی باتیں کچھ ملکی جرائد وغیرہ میں لکھا کرتے، کچھ لوگ پوشیدہ طور پر پمفلٹ وغیرہ کے ذریعے، تو کچھ لوگ آشکارا طور پر شائع ہونے والے رسائل، جرائد یا سوشل میڈیا کے ذریعے غلط تشہیر کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کر بسوں یا سامان خریدنے کی لائنوں میں لگا کر غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ ملک کے ماحول کو خراب کر سکیں، لیکن اس طرح کے پروپیگنڈوں کے خلاف ہمارے ملک کی خواتین نے بڑے مؤثر پیمانے پر ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ الحمدللہ ہمارے ملک کی یہی مومن خواتین کہ جن کی موجودگی سے دشمنوں کے دل جلا کرتے ہیں، ان خواتین کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی خواتین کی ہمارے ملک میں اکثریت ہے۔ یہی وہ زینبی اور فاطمی خواتین کا معاشرہ ہے، اور یہ وہی اسلامی تربیت دار اسلامی نظام کے خواتین کی قدر و منزلت، نمایاں کارکردگی، آزادی اس کو کہتے ہیں۔ البتہ میں اپنے ملک کی خواتین کو یہ بات بتاؤں کہ پیش رفت ترقی کے ابھی بہت سارے امکانات پائے جاتے ہیں۔ میں اپنے ملک کی خواتین سے، چاہے وہ ابھی تعلیم میں مصروف ہیں یا جو کہ تعلیم سے فراغت پا چکی ہیں، یا جو ابھی سیاسی، سماجی یا خدماتی میدان میں سرگرم عمل ہیں، یا جو کہ مختلف مملکتی اداروں اور مراکز کی ذمہ دار ہیں، یا وہ کہ جو گھروں میں مصروف ہیں لیکن ان کے دلوں میں انقلاب کا نور درخشاں اور زندہ ہے، انہوں نے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا رکھا ہے۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ معاشرے کی ترقی میں مسلم خواتین کے اپنے کردار کے سلسلے میں غور و فکر کریں، اور اسی طرح سیاسی اور علمی امور اور گنا قدر خدمات نیز سبھی مراکز اور میدانوں میں دشمنوں کے مقابلے میں معرفت اور آگاہی کی سطح اور معلومات کو بڑھانے اور مؤثر کارکردگی کے بارے میں غور و فکر کریں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت پر ملک کی نرس خواتین سے یہ رہبر معظم کا خطاب تھا۔ اسلام نے حقیقی معنی میں عورت کو تکریم بخشی ہے۔ اگر وہ گھرانے کے اندر ماں کے اقدام اور کردار پر زور دیتا ہے، یا وہ خواتین کے حقوق اور گھر کے اندر اس کے حقوق اور فرائض اور گھر کے ماحول میں اس کے فرائض، حد بندیوں اور کردار اور اثرات پر زور دیتا ہے، تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواتین پر سماجی مسائل میں شریک ہونے، عوامی سرگرمیوں اور جدوجہد میں ان کی شمولیت اور شرکت کرنے کی غرض سے پابندی لگانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ غلط سوچ اور فکر رکھنے والے یا غلط فہمی کا شکار ہونے والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ عورت کو صرف ایک اچھی بیوی ہونا چاہیے، یا وہ سماجی امور اور مسائل میں ہاتھ بٹانے والی ہو، جبکہ بات ایسی نہیں۔ عورت ایک اچھی ماں اور بیوی بھی ہو سکتی ہے، سماجی امور میں بھی شریک کار قرار پا سکتی ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مجموعے کا مظہر ہیں جو کہ شعبہ ہائے مختلف کا مجموعہ ہے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ایک دوسری مثال اور مظہر ہیں۔ یہ سبھی معاشرے میں موجود اور حاضر تھیں۔ یہ والا خطاب بھی رہبر معظم کا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے موقع پر دیا گیا تھا۔ بہرحال ادوار تاریخ کی بے مثال خواتین پوری ادوار تاریخ میں کوشاں رہے اور ابنائے بشر کو یہ حقیقت سمجھانے میں لگے رہے کہ انصاف سبھی انسانی مطالبات کے سر فہرست قرار پاتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ بھی تمام انسانی تاریخ میں پاک و مقدس اور نورانی ترین رہا ہے۔ ان پاک و پاکیزہ آسمانی اور خدائی برتر انسانوں میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس سب کے سر فہرست رہا۔ ان کا پاک و پاکیزہ خاندان اہل بیت اطہار بھی ان کی طہارت و پاکیزگی کا قرآن بھی گواہ ہے۔ تمام ادوار تاریخ میں ان کا شمار نورانی ترین اور پاکیزہ ترین فرد انسانی میں ہوتا ہے، اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہستی پوری تاریخ میں اور کون ہو سکتی ہے؟ پورے ادوار تاریخ میں حضرت علی مرتضیٰ جیسی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ تاریخ میں ان جیسی ہستیاں کہاں مل سکتی ہیں؟ پورے ادوار تاریخ میں نبی مکرم
کہ اہل بیت کا سلسلہ ایسے تابع کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں انسانوں کی صورت میں زمین پر بسنے والی مخلوق کو عالم غیب اور عرش الہی سے متصل کر دیا ہو۔ پیغمبر کا خاندان ہر عہد، ہر زمانے میں معدن علم و اخلاق حسنہ، معدن ایثار و فداکاری، معدن صداقت، راست گوئی، سبھی نیکیوں، اچھائیوں اور درخشندگی کا مرکز، منبع اور مجموعہ رہا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی ولادت کی یاد مسلمان خواتین کے لیے بہترین موقع ہے تاکہ اسلام اور اسلامی نظام کے زیر سایہ مسلمان خواتین کی ماہیت اور تشخص اور اعلیٰ اقدار پر توجہ اور دقت مرکوز کی جائے۔ اسی موضوع کی طرح دیگر موضوعات بھی ہیں کہ جنہیں ساری انسانی قدروں کی طرح مجملہ خواتین کے مسئلے کو سوداگروں کی سوداگری کا ذریعہ اور سرمایہ بنا دیا گیا ہے۔ دنیا اور عالمی ذرائع میں عرصہ دراز سے جن لوگوں کی نظروں میں نہ تو انسانوں اور نہ ہی انسانی کرامت اور اقدار اور نہ ہی عورتوں کی کوئی قدر و منزلت ہے، اور سوائے دولت و ثروت کے ان کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی قدر و منزلت نہیں، مقام افسوس کہ مغرب کے حالیہ تمدن نے اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کے مسئلے کو بھی انہوں نے مختلف میدانوں اور شعبہ جات میں ایک سرمایہ اور سوداگری کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر باتیں بناتے اور پیش کرتے ہیں، اپنی ثقافت کی بنیاد قائم کرتے ہیں اور تشہیر کیا کرتے ہیں، نیز دنیا کے سبھی لوگوں بشمول عورت اور مرد کو مخمصے اور گمراہی الجھن میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان خواتین اسلامی مفاہیم اور معینہ اسلامی اقدار پر بڑی دقت اور مکمل توجہ کے ساتھ اسلامی نظام کے ان خطوط اور روش پر جو کہ عورت اور مرد کی ترقی کے لیے بنائے اپنی ماہیت اور تشخص کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور صہیونیزم اور سرمایہ داروں نیز زراندوزوں کے وسوسوں اور غلط فہمیوں کے مقابلے میں اپنی قوی اور اعلیٰ قدرت استدلال کا مظاہرہ کریں۔ اسلام نے عورتوں پر ظلم روا رکھنے والی جاہلیت کے خلاف استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے معنویت اور فکر انسانی کے علاوہ سیاسی میدان میں اور اس سے بھی زیادہ اہم گھرانوں اور خاندانی سطح پر اس کی نمائش پیش کی۔ عورت اور مرد مجبور ہیں کہ ایک چھوٹا گھرانہ تشکیل دیں، اور اگر معاشرے میں صحیح قدروں کی تشکیل عمل میں نہ آئے تو جہاں سب سے پہلے عورت کو چوٹ پہنچتی ہے وہ گھرانے کے اندر ہوگی۔ لہٰذا اسلام نے تینوں جگہوں پر کچھ قدریں معین کی ہیں۔ مانوی مسائل کے سلسلے میں خواتین انسانوں کی مانوی ترقی کی جانب گامزن ہونے میں پیش قدم اور ہراول دستے کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید جب مومن انسان کی مثال پیش کرتا ہے تو وہ سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں کچھ فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک عورت کی مثال پیش کی جاتی ہے کہ جب بات ایمان، اسلام، صبر و صداقت، انسانی اور اسلامی اور مانوی قدروں کے حصول کی راہ میں مجاہدت کی آتی ہے تو پھر قرآن میں سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں خداوند متعال ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں مانوی اقدار پر مبنی 10 عناوین کا ذکر ہے: اسلام، ایمان، قنوت، صدق و صبر، خشوع خضوع اور دیگر چیزیں۔ اس سلسلے میں عورت مرد دونوں ہی بطور مساوی حرکت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اسلام ان آیات کے ذریعے مرد کی جانب رجحان پرستی پر مبنی اس بت کو کہ جس کی مردوں اور حتیٰ کہ عورتوں کے ذریعے دور جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی چکنا چور کر دیتا ہے۔ سیاسی سماجی مسائل کے میدان میں عورت کی بیعت کو لازم اور ضروری اور بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ مغربی دنیا اور انہی پورے ممالک میں جو کہ خواتین کے حقوق کی طرفداری کا دم بھرتے ہیں، جو کہ تقریباً سبھی جھوٹ بولتے ہیں، اسی اختتام پذیر صدی کے پہلے صرف یہی نہیں کہ عورتوں کو حق کے استصواب رائے سے محروم رکھا گیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو کلام اور انتخاب کا حق حاصل نہیں تھا بلکہ انہیں مالکیت کا بھی حق اور اختیار حاصل نہیں تھا، یعنی عورتوں کو اپنے ترکے پر بھی حق اور اختیار نہیں تھا۔ اس کا ترکہ اور اس کا مال اس کے شوہر کے تحت اختیار تھا۔ تاہم اسلام نے بنیادی اور سیاسی سماجی میدان میں عورت کی بیعت، اس کی مالکیت اور ان میدانوں میں اس کی موجودگی کو ثابت اور مستقر کیا۔ خواتین آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کیا کرتی تھیں۔ تب تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مرد ہی بیعت کریں، عورتیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ ایسا نہیں، عورتیں بھی آ کر بیعت کیا کرتی تھیں، وہ بھی اس حکومت اور سیاسی سماجی نظام کے قبول کرنے میں شریک تھیں۔ مغرب والے اس سلسلے میں اسلام سے 1300 برس پیچھے ہیں۔
اس پر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ مالکیت اور دوسری سیاسی اور سماجی مسائل کے سلسلے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ قرآن مجید نے 4 ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ خواتین کے لیے مثالی ہیں۔ ان میں سے 2 نیک خواتین عالم کے لیے مثالی ہیں اور دیگر 2 دنیا کی بری خواتین میں مثالی ہیں، جیسے کہ جناب نوح اور لوط کی بیویاں۔ یہ دونوں عورتیں پورے ادوار میں کافر انسانوں کے لیے مثالی ہیں۔ جب خداوند عالم قرآن میں خدا کی نعمتوں کے کفران کرنے والوں اور ان کی کفر آمیزی کی مثال پیش کرنا چاہتا ہے تو فرعون اور نمرود اور دوسروں کے بجائے 2 عورتوں کی مثال پیش کرتا ہے جو کہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں۔ ان دونوں عورتوں کے لیے خدا کی رحمت اور امکانات کی فراوانی تھی جو کہ ان کے عروج اور بلندی کا سبب بن سکتے تھے۔ نوح اور لوط علیہ السلام جیسے 2 بڑے نبی ان کے شوہر تھے جن کے گھروں میں یہ عورتیں زندگی بسر کرتی تھیں اور ان پر ہر طرح سے حجت بھی تمام تھی، لیکن ان دونوں عورتوں نے خدا کی عطا کردہ نعمت کی قدر نہ کی۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ لازمی طور پر یہ جنسی خیانت نہیں بلکہ اعتقاد اور مسلک کی خیانت تھی کہ جن کا راستہ غلط ہو گیا۔ باوجود اس کے ان کے شوہر نبی تھے، ان کا رتبہ بڑا تھا، تاہم یہ عورتیں ان کے لائق نہ بن سکیں۔ خداوند عالم کی کسی سے کوئی رفاقت اور رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ کسی پر رحم، کرم، مہربانی کرتا ہے تو وہ بھی معینہ حد اور معیار رکھتا ہے۔ اس کے پاس کسی تکلف اور رعایت کی گنجائش نہیں۔ خدا کسی کا رشتہ دار نہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ دونوں بڑے نبی تھے لیکن یہ دونوں اپنی بیویوں کو اللہ کے غضب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں عورتیں پوری تاریخ میں مثال بن گئیں اور ان کے برخلاف خداوند عالم قرآن مجید میں 2 عورتوں کو مومنوں کے لیے مثالی خواتین کے عنوان سے ذکر کرتا ہے، ایک تو فرعون کی زوجہ اور دوسری جناب مریم۔ اس پہلی خاتون پر فرعون کا محل اپنا رعب ڈال کر ان کی توجہ کو مبذول اور مجذوب نہ کر سکا۔ اس خاتون نے فرعون کے گھرانے میں اس انداز میں پرورش پائی ہوگی کہ اس کی زوجہ کا گھرانہ بھی طاغوتیوں جیسا ہی ہوگا، اسی ناز و نام اور ظاہری عزت و آسائش والا ہوگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نے اس کا دل جیت لیا اور وہ موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ جب ایمان لے آئیں اور راستہ پہچانا تو تمام آسائش اور آرام کو خیر بات کہا، اور اس کے بعد وہ محل اور اس کا جادو اور حشم پھیکا پڑ گیا اور وہ بول اٹھیں کہ رب ابن لی عندک بیتم فی الجنہ، میں جنتی گھر کو ترجیح دوں گی، میرے لیے دنیاوی زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ اس طرح جناب مریم نے بھی اپنا دامن عصمت پاک اور صاف رکھا۔ یہ ہے انسانی قدر و منزلت۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ خواتین کہ جن کے سامنے باب رحمت کھلا ہوا تھا، پھر بھی اس راہ پر نہیں گامزن ہوئیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، حقیر اور ناچیز چیزوں کی خاطر معنویت کو نہیں اپنایا۔ البتہ قرآن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، تاہم ضرور کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ برا اخلاق، بری خصلتیں وغیرہ، انہوں نے معنویت کو پس پش ڈال دیا۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی اس کمزور دل کو اپنی جانب متوجہ کر لیا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان حق کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور پھر وہ خدا کے مقابلے میں کفار اور ناشکر انسان کا مظہر اور مثالی بن جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ 2 خواتین اقدار کا نمونہ اور مثالی بن جاتی ہے۔ ایک کے لیے معنویت اور حق بات کا جذبہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون اور فرعونی عیش و عشرت کی بساط کو پلٹ دیتی ہے، اور دوسری بھی عفت و پاک دامنی اور صداقت کا مرقب بن جاتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں یہ تمام فضائل اور خصائص مجتمع ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جناب مریم کے سلسلے میں دنیا کی خواتین کی سردار کے ذکر کے ساتھ روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری تاریخ میں اس کے ہر دور میں خواتین عالم کی سردار ہیں۔ اسے کہتے ہیں آئیڈیل اور مثال۔ میرے عزیزوں، ہمیں آج اسی طرح کے آئیڈیل اور مثال کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں عالمی ذرائع ابلاغ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگوں اور انسانی نسلوں کے سامنے آئے دن طرح طرح کے آئیڈیل پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس طرح کے آئیڈیل میں جذابیت کی کمی ہے جو کہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ایکٹر، فنکار لاتے ہیں، قلمکار لاتے ہیں، شور و غل مچانے والے باطن سے کھوکھلے ظاہر بین افراد لاتے ہیں، کھوکھلی اور بے معنی شخصیات کو پیش کر کے مسلسل نمائش کیا کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے آئیڈیل کو پیش کر کے لوگوں کو مد نظر راہ کی طرف گامزن کر سکیں، کسی غلط راہ پر لگائیں، اور اس کام پر بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بالی ووڈ میں طرح طرح کی جو فلمیں بناتے ہیں،
ان سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب ایک مقصد کے تحت انجام پاتا ہے۔ حالانکہ وہ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ آرٹ اور ہنر کو سیاست اور سیاسی موقف سے الگ ہونا چاہیے، لیکن ان کا رویہ دنیا کے منہ زور شہزوروں نے ہنر، آرٹ، سینما، فلم، شعر و سخن، تحریر، فکر، استدلال، فلسفہ وغیرہ کو اپنے مستکبرانہ اور لوٹ مار پر مبنی مفادات کے حصول کی راہ پہ لگا رکھا ہے۔ آج اسی دنیاوی مظاہر کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جو کہ سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی ہے۔ فوجی طاقت کا مظہر امریکہ بنا بیٹھا ہے، اقتصادی طاقت بھی امریکہ کی پشت پناہی میں چلنے والے اقتصادی ذرائع اور کمپنیاں ہیں۔ یہ سبھی رول ماڈل پیش کرنے کے لیے سبھی امکانات کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قوموں کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں، اور جو کچھ بطور ماڈل اور نمونہ وہ لے کر آئے، ان کے مقابلے میں کچھ پیش کرنے سے یہ قاصر اور مجبور نظر آتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے پیش کرنے کے لیے، ہمارے پاس عظیم خواتین ہیں۔ اب اگر ہم خواتین کے مسئلے کو پیش کرنا چاہیں تو تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی باعظمت اور پروقار خواتین ملیں گی جن میں سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کا نام عظمت اور شکوہ کی بلند چوٹی پر واقع ہے، یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ کے واقعات بھی حیرت اور استعجاب سے بھرے پڑے ہیں، جو کہ عقل مند اور شعور انسانی رکھنے والے کے لیے لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب فکر اور عقل و خرد رکھنے والا انسان ان پہ غور کرے تو حیرت اور استعجاب میں پڑ جائے گا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ سید الشباب اہل الجنہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور نقل کے مطابق ہے کہ حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ باوجود اس کے کہ حسنین علیہ السلام ہمیشہ جوان نہیں رہے، انہیں بڑھاپا وغیرہ بھی آیا، لیکن پھر بھی انہیں جوانوں کا سردار کہا گیا، یعنی ان کی جوانی بھی دنیا کے دیگر جوانوں کے سامنے مثالی اور آئیڈیل کے طور پر ہونی چاہیے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی جوانی بھی ایسی ہی تھی۔ آپ مقررین اور مدح عزیز حضرات سے میرا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ میں بعض اوقات اس طرح کی نصیحتیں کرتا رہتا ہوں، اب ایسا بھی نہیں کہ ہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور ان کی عظمت کے بیان سے قاصر اور لاچار ہوں۔ کس طرح سے ان کی عظمت بیان کی جائے، اس کے لیے استعار، نثر، سلیس کلام اور بیان کا سہارا ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو اس عظمت کی ضرورت ہے، یہ ایسا درخشاں اور نورانی سورج کہ جو سبھی مخلوقات عالم کو منفعت پہنچاتا ہے، اس کے نور کی ایک ہلکی سی روشنی ہمارے گھر میں جلوہ فکن ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ غیر تابہ جو کہ ہم سے بہت بالا تر ہے، اس کی توصیف کے لیے ہمیں مسلسل بیٹھ کر یہ غور کرنا ہوگا کہ کس طرح سے کوشش کریں کہ جو ہمارے ذہنوں سے پرے ہے، وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے، اس کی توصیف کریں، اشعار، قصائد پڑھیں، لیکن اس سورج کے زیر سایہ نہ جائیں کہ اس کی گرمی سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی اور حیات کو مستحکم کر سکیں، جو کہ یہ بات عقل مندی کی نہیں ہوگی۔ ان بزرگ ہستیوں کی شان تو بہت ہی عظمت والی ہے، یہ عظمت تصور سے بھی بالا تر ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو ان لوگوں پر کہ جو لوگ شیعت کو ہمارے ملک میں لائے، ہمیں اس حقائق سے روشناس کرایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ خدا کی رحمت ہو زبان و قلم اور مختلف میدانوں میں کارکردگی دکھانے والے شاہ سواروں پر کہ جن کے سبب ہمیں ان حقائق کا انکشاف ہوا، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کا موقع ملا۔ حالانکہ اس سلسلے کے واضح دلائل کچھ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں، کیونکہ تعصبات رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں ملنے والی نعمتوں پر خدائے بزرگ کا دن رات شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب نعمت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا، بروز قیامت جنت میں مومن مردوں کی قیادت امیر المومنین کریں گے اور عورتوں کی قیادت اور رہنمائی حضرت فاطمۃ الزہرا کریں گی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تمام خواتین کے لیے مثالی ہے۔ ان کی عبادت، ریاضت، فصاحت، بلاغت، علم، دانش، معرفت، حکمت، جد و جہد، سعی، مسلسل اور ایک بیٹی کے عنوان سے وہ طرز سلوک، ایک زوجہ کی حیثیت سے اس طرح کا سلوک، نیز ایک ماں کے طرز سلوک اختیار ہوئے، ضرورت مندوں کی اس طرح حاجت روائی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت مند بوڑھے سے یہ فرمایا کہ علی و فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، اپنی حاجت طلب کرو،
تو بیوی نے چمڑے کے اس بچھونے کو جس پہ حسنین علیہم السلام سویا کرتے تھے بزرگ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے لے جاؤ اور بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ ہے بی بی کی ہمہ گیر اور جامع شخصیت۔ یہ ایک مثال اور آئیڈیل ہے، ایک مسلمان خاتون کے لیے آئیڈیل اور مثال۔ ایک مسلمان خاتون کو حصول علم اور اس کے پیش رفت میں کوشاں رہنا چاہیے، معنوی اخلاقی امور میں کوشش کرنی چاہیے، جہاد صحیح فہم کے میدان کے علاوہ ہر قسم کے محاذ میں کوشاں اور سرگرم رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس میں پیش قدم رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بے قدر زینت سے بے اعتنائی برتتے ہوئے عفت پاکیزگی کی میزان کو اس حد تک فروغ دینا چاہیے کہ اجنبی غلط نگاہوں کا خود بخود دفاع ہو سکے، گھر کے ماحول میں اپنے شوہر بچوں کے دلی سکون کا باعث ہو، گھر گھرستی کی زندگی میں فرحت عطا کرے اور اپنی ممتا کے آنچل میں مہر و محبت کے موتی نچھاور کرتے ہوئے نفسیاتی طور پر بچوں کو اس طرح صحیح پرورش اور تربیت کرے کہ آگے چل کر ان کے دل میں کوئی کینہ بغض نہ ہو، بلکہ وہ خوش اخلاق اور نفسیاتی اعتبار سے صحیح اور سالم بنے۔ عورت اپنے دامن میں بچوں کی صحیح پرورش کر کے معاشرے میں صحیح مرد اور عورت کو وجود میں لانے والی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ماں کی قدر و منزلت تعمیر نفس میں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی دانشور بڑی پیچیدہ ٹیکنک والا کوئی سامان بنا لے، یا لمبی ڈوری، یا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کرنے والی میزائل بنا لے اور فضا کو مسخر کرنے والی مشینیں ایجاد کر لے، لیکن کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ ایک اعلیٰ انسان بنا سکے۔ صرف ماں ہی ہے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے، اور یہ ہے اسلامی خاتون جو کہ آئیڈیل اور مثالی قرار پا سکتی ہے۔ اسلام نے ممتاز اور منفرد نمایاں ملکوتی ہستی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خواتین کے لیے مثالی اور آئیڈیل خاتون بنایا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جن کی ظاہری زندگی جہاد مسلسل اور دانشوری اور سخنوری، نیز فداکاری، شوہرداری، ماں کا کردار، شریک حیات کی دیکھ بھال، مہاجرت، سبھی سیاسی، فوجی اور انقلابی میدانوں میں موجودگی، نیز ہمیں جانبی طور پر ان کی نمایاں شخصیت نے سبھی اکابرین کو ان کے سامنے انکساری پر مجبور کیا۔ ان کا معنوی مقام و مرتبہ، رکوع و سجود، محراب عبادت میں قیام، دعا، صحیفے کی تلاوت، نیز بارگاہ عزدی میں گریہ و زاری اور معنویت کی بندگی و بالیدگی نے انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہم السلام کے دوش بدوش اور ہم پلہ بنا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں عورت۔ اسلام میں اس طرح کی خاتون کو مثالی بنایا جا سکتا ہے، ایسی ہوتی ہے اسلام میں مثالی خاتون۔ ہمارے معاشرے کی مومن خواتین کو چاہیے کہ وہ مسلمان ایرانی خواتین کی قدر کو پہچانیں۔ مسلمان اور اسلامی خواتین کی قدروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ خاتون کہ جو مردوں کے مجمع میں خود کو شامل نہیں کرتی، مردوں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کا ذریعہ فراہم نہیں کرتی، جو عریانی کو اپنی شان اور عزت سے اوپر نہیں سمجھتی، اپنے بال چہرے کی نمائش سے غیر مردوں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول نہیں کرتی، ان کی ہوس اور نفسانی خواہشات کی پیاس کی سیرابی کا باعث نہیں بنتی، جو عورت کے خود کو عظمت و وقار کی بلند چوٹی پر کہ جس پر تاریخ کی سب سے بڑی ہستی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار پاتی ہیں، ایسی عورت مسلمان خاتون ہوا کرتی ہے۔ ایسی عورت کو مغربی تہذیب و تمدن کے بکھیرے ہوئے جال اور پھیلائی ہوئی بساط اور سازشوں سے روگردانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کے لیے خواتین عالم کو دعوت۔ بلند و بالا چوٹی، معنوی مقام اور یہ درجہ دنیا کی سبھی خلق شدہ خواتین کے سامنے ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس بلند مقام پر فائز ہیں اور خواتین عالم سے مخاطب ہیں، انہیں اس راہ پر چلنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایت میں ہے کہ اللہ کے فرشتے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا کرتے ہیں، ان سے محو کلام ہوتے، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے۔ یہ ویسی ہی تعبیر ہے جیسے کہ جناب مریم کے سلسلے میں قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کی عبارتیں جناب فاطمۃ الزہرا خداوند عالم نے آپ کو پاکیزہ اور منتخب قرار دیا، آپ کو خواتین عالم پر برتری عطا کی۔ اس کے بعد اسی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک رات جب ملائکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس درمیان جناب فاطمۃ الزہرا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس خاتون کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کیا وہ جناب مریم نہیں؟ خواتین عالم پر تو انہی کو برتری ہے۔
تو ملائکہ نے جناب فاطمہ کو جواب دیا کہ جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین میں برتری کی حامل تھی، لیکن آپ تو تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر دور کی خواتین میں منتخب اور برتری رکھنے والی خاتون ہیں۔ انشاءاللہ المستعان آپ سبھی پر ولی عصر ارواحنا فدا کا لطف و کرم شامل ہو اور اس بات کی توفیق حاصل کریں کہ اسلام کی عظیم خواتین خاص کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلیں۔ آج دنیا کے کسی بھی علاقے میں ان خواتین کی طرح کہ جو کوئی ایک شہید کی یا 2 یا 3 یا 4 شہیدوں کی ماں ہو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ان خصوصیات والی مائیں کہ جو ایک باپ سے بھی زیادہ مضبوط ارادوں والی، زیادہ آگاہی کے ساتھ ڈٹ جانے والی مائیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں جو میدان میں ڈٹی ہوئی ہیں۔ یہ سب اسلامی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ مطہر اور نورانی دامن کی برکت کے باعث ہے۔ آپ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں ان کی اولادوں میں سے ہیں اور آپ سب کا شمار ان کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ یہ خطاب رہبر معظم نے خواتین کی موجودگی میں دیا۔ انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی جو آنے والی آڈیو ہوگی اس میں ہم آگے والی فصل سے شروع کریں گے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔